سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب اچھے رہیں، خوش رہیں، شاداب رہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آج جتنے اللہ والے ہیں، آج جتنے بزرگ ہیں، آج جتنے صالح لوگ ہیں، آج جتنے اللہ کے نزدیک اور قریب لوگ ہیں، ان کے جو مرتبے فائز ہوئے ہیں، ان کے جو مرتبے بڑھے ہیں، یہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کے وسیلے اور نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کے وسیلے سے، چونکہ نبی پاک پر جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال پہ ثواب تو لکھے ہی جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے درجات بھی بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے نبی پاک پر درود پاک پڑھا کریں۔ روایت میں آتا ہے، حدیث قرآن کی روشنی میں درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضائل ہیں کہ ہم اپنی زبان سے قاصر ہیں بیان کرنے میں۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پرندہ کو پیدا فرمایا، اور وہ ایسا پرندہ ہے، جب کوئی انسان نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے جو یہ ہوا نکلتی ہے، یہ فضا نکلتی ہے، تو اس ہوا سے اللہ رب العزت ایک پرندے کو پیدا فرماتا ہے۔ اور اس پرندے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پرندے کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70,000 پر پیدا فرما دیتا ہے۔ 70,000 پر بازو۔ اللہ تبارک تعالی ان کے 70,000 سر پیدا کرتا ہے، اور 70,000 سر میں 70,000 زبانیں، اور ہر زبان الگ الگ زبان، کوئی بنگلہ ہے، کوئی اردو ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی یونانی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی چینی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی مراٹھی ہے۔ البتہ الغرض جتنے سر ہے، اللہ رب العزت ان کے سر میں اتنی زبانیں پیدا فرماتا ہے، اور زبانوں کے ساتھ ساتھ اتنی بولیاں، الگ الگ زبانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس پرندے سے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ سمندر ہے، اس میں غوطہ لگاؤ۔ جب سمندر میں وہ چڑیا غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد جب ہوا میں آسمان کی طرف وہ پرواز کرتا ہے، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں کو ہوا میں لہرا دو، یعنی جھڑک دو۔ جب وہ ہوا میں لہرا دیتا ہے تو اس پروں سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اتنے نیکیاں اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جس انسان کے منہ کی فضا سے یہ چڑیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس چڑیا کو حکم دیتا ہے کہ تمہارا ہمیشہ شب و روز 24 گھنٹہ یہ کام ہے کہ تم نبی پاک پر صرف درود پاک پڑھا کرو۔ وہ چڑیا جن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے
70,000 سروں میں 70,000 زبانیں پیدا کی ہے، وہ الگ الگ زبان میں نبی پاک پر 70,000 زبانوں سے نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں، اور اس کا جو نامہ ان کے پڑھنے کا جو ثواب ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جس کے منہ سے، جس کی ہوا سے یہ چڑیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی پاک پر درود پڑھنے سے کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اور کتنے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ اور بھی احادیثیں اور بھی بہت سے روایتیں ہیں درود پاک کے سلسلے میں، لہٰذا میں انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا۔ جب تک کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اچھے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے پورے عالم میں، پوری دنیا میں، پورے کائنات میں جتنے انسان ہیں سب اچھے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ سب کو سنتوں پر چلنے، سنتوں پر عمل کرنے، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔